شادیوں کا سیزن آ رہا ہے یا آ چکا ہے، تو اس سلسلے میں جو شادی میں یعنی کہ شریعت کے منافی جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں، یا پتہ ہے اب تو بہت ہی کچھ نکل چکا ہے، ٹھیک ہے، جو ہندوانہ رسم و رواج چلتے آ رہے ہیں، تو ان سب کے بارے میں مکمل جو ہے نا وہ ایک لیکچر ہو جائے، تھوڑی بہت میں بتا دوں آپ کو کہ شریعت میں کتنی چیزیں ہیں اور باقی کتنی فضول چیزیں ہیں۔ تفصیل ڈیپ اسٹڈی کرنے سے پہلے کچھ منٹس میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ کور کر دیتی ہوں۔ جی تو سٹارٹ کرتی ہوں کہ وہ سارے کام جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، نکاح سے متعلق وہ سارے کام جو اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہیں، وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ نکاح سے پہلے جو منگنی کی باقاعدہ رسم ادا کی جاتی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ لڑکے والوں کا لڑکی والوں کے لیے بد لے کر جانا، بد سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ وہ جو یعنی بہت بہت زیادہ بھی بھیجی جاتی ہے، 40 1 من ہو گیا، یعنی کہ ہر کوئی اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اور کچھ اگر ڈیمانڈ نہ بھی کریں تو پھر بھی لڑکے والے جو ہیں وہ لڑکی والوں کو بد دیتے ہیں، جس میں بادام، میٹھی چیزیں، ٹافیز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی غیر شرعی ہے۔ پھر منگنی کے وقت لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، سونا مردوں پہ حرام ہے، ناک اونچی کرنے کے چکر میں کیا کیا جاتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی بنوائی جاتی ہے، اس کو پہنائی جاتی ہے، یا کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ جتنا خرچہ بڑھا لیا جائے بس بڑھاتے ہیں۔ پھر مہندی اور ہلدی کی رسم ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی باقاعدہ جو رسم ہوتی ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں لیکن اس میں ایک چیز کی آپ جو ہے نا وہ تسلی رکھیں کہ دلہن کو مہندی لگانا جائز ہے، لیکن اس کے لیے وہ جو پورا اجتماع کیا جاتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پھر لڑکے اور لڑکی کو سلامیاں دینا، ٹھیک ہے نا، وہ انویلپس ہوتے ہیں جن میں پیسے بھر کے دیے جاتے ہیں، اور پھر ان پیسوں کو یاد بھی رکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنے دیے۔ تو جی سلامیاں نہ صرف یاد رکھی جاتی ہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ کاپیز پہ لکھا جاتا ہے کہ کس نے کتنی، یعنی ایک ادھار والا حساب ہوتا ہے، یہ ایک بوجھ والا حساب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں دیا تو ہم نے ان کو اتنے لوٹانے ہیں۔ یہ بھی کسی شرعی چیز میں نہیں آتا، یہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، پھر نکاح سے قبل منگیتر کو محرم سمجھنا اور اس سے گفتگو کرنا، یہ ساری بھی چیزیں جائز نہیں ہیں، چونکہ اس پہ تو میں ڈیٹیل سے لیکچر دے چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر مرد کی حیثیت سے بڑھ کر حق مہر مقرر کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر بیٹی کو گھر بنانے کے لیے جہیز کا سامان مہیا کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ پھر دلہا کو صحرا باندھنا، یہ بھی غلط ہے۔ بارات میں کثیر تعداد لے کر جانا، یعنی اتنی تعداد کے لڑکی والوں پہ بوجھ ہو جائے، حالانکہ کام سادگی سے ہو سکتا ہے۔ پھر بارات کے ساتھ بینڈ باجا لے کے جانا، اور اسپیشلی بینڈ باجا جو ہے ان کی بکنگ کروائی جاتی ہے، اور مختلف طرح کے بینڈ باجاز ہیں جن کے یعنی کہ ان کے اسپیشلی نام ہیں، تو وہ اس لحاظ سے ساؤنڈ جو ہے نا وہ بجاتے ہیں، تو اس کو سب انجوائے کرتے ہیں، حالانکہ کان پھٹ رہے ہوتے ہیں اس سے۔ پھر خطبہ نکاح سے قبل لڑکے اور لڑکی کو کلمہ شہادت پڑھوانا، یہ بھی سنت رسول سے ثابت نہیں ہے۔ پھر نکاح کے بعد حاضرین جو مجلس ہوتے ہیں ان میں چھہارے بانٹے جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ثابت۔ پھر یہ جوتا چرائی کی رسم اور اس کے نتیجے میں پیسے لے کے آنا، دولہے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ پھر لڑکی کو قرآن کے سائے میں گھر سے رخصت کرنا، یہ بھی نئی نویلی کوئی بنائی ہوئی رسم ہے، ورنہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ منہ دکھائی دینا یا گود برائی کی پھر بعد میں رسم ادا کرنا، مائیاں جو بیٹھتے ہیں اس کی رسم ادا کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ محرم اور عید کے مہینوں میں شادی نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ سے ایک قسم کی رواج نکل آیا ہے کہ حرمت والے مہینے، بے شک حرمت والے مہینے ان میں باقی چیزوں کی ممانعت ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن شادیاں یا نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر اپنی حیثیت سے بڑھ کر ولیمے کی دعوت کرنا، اور نکاح کو رجسٹر نہ کروانا بلکہ اس کو ایک معمولی سی چیز سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ ناچ گانے کا جو بندوبست کیا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔
اور پھر مخلوط محفل جو ہے وہ سجا دیتے ہیں، مردوں اور عورتوں کی کوئی سپریشن نہیں ہوتی، کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا. پھر یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اور ایک یہ بھی چیز آپ کو بتاؤں کہ کچھ جگہوں پہ کچھ اتنی جہالت اب بھی ہے کہ قرآن مجید سے نکاح کر دیا جاتا ہے، جو کہ ٹوٹلی غلط ہے. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس پرلے درجے کی یہ جہالت ہے. اور نکاح کے وقت مسجد کے لیے کچھ روپے وصول کرنا یہ بھی غلط ہے. لڑکے والوں سے پیسے لے کر ملازموں کو لاگ دینا، یعنی کہ لاگ دیتے ہیں نا، اور آ کے بلکہ یہ ملازم جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کون دولہے کی بہن ہے اور کون ساس ہے، سسر ہے، نند ہے، سو ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ لاگیں دیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو طلاق کی نیت سے نکاح کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور دوران حمل نکاح کرنا، آپ کو اس پہ میں ڈیٹیل لیکچر دے چکی ہوں، طلاق پہ کب ہوتی ہے طلاق، کب نکاح کر سکتے ہیں کب نہیں. دوران حمل، جب حمل ہوا ہو کسی کو، اس دوران نکاح نہیں کر سکتے. اور دوسرا نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سنت رسول سے ثابت ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ رواج بنا دیا گیا ہے. اور اس قدر رواج بنا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان سے منع کرے تو خدا نخواستہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سنت رسول کے خلاف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اس کے علاوہ اگر مزید روشنی ڈالی جائے، اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اس کے متعلق نا کچھ سوالات ہیں جن کے جواب دینے بڑے ضروری ہیں. کہ منگنی کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ نکاح کا پیغام دینا، یا نکاح کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا، یا دونوں طرف سے مناسبت اور موزونیت کو دیکھنا کہ دونوں جو فریقین ہیں، فریقین تو نہیں کہوں گی، یعنی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے موزوں ہیں کہ نہیں. اور اگر وہ دونوں مطمئن ہو جائیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، چونکہ دیکھنے کی اجازت ہے، ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. تو وہ دیکھنے کے بعد اگر وہ دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں تو دونوں کی جو ہے نا نسبت طے کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ نیکسٹ نکاح کی تاریخ مقرر کر لی جاتی ہے. لیکن اب اس میں اضافے شروع ہو گئے ہیں کہ لڑکی والے لڑکے کو انگوٹھی پہنائیں، لڑکے والے لڑکی کو، پھر اس میں گفٹس کا تبادلہ کیا جاتا ہے، کچھ نقدی رقم دی جاتی ہے، زیور، سوٹ، میک اپ کے سامان، اور اس طریقے سے یعنی کہ بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں، اور اس کا جو ہے نا کوئی بھی شریعت سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یوں پیسہ جو ہے حلال پیسہ ویسے بھی کمانا اور پھر اس کو یوں بے دریغ خرچ کرنا، یہ تو کسی سے بھی نہیں ہو پاتا. اس کے علاوہ چاندی کی انگوٹھی جو ہے نا وہ مرد جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے روایت ملتی ہے کہ آپ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ بائیں اور دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بائیں ہاتھ کی جو چھنگلی ہے نا اس میں انگوٹھی ہوا کرتی تھی. تو چاندی جو ہے وہ مرد پہن سکتا ہے، لیکن اس کو سونا پہنانا یہ صحیح نہیں، اور مردوں کو پہننا بھی نہیں چاہیے. پھر شادی سے قبل مہندی اور مایوں کی رسم ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے. یہ بھی ایک رسم ہے، اور لیکن مہندی لگانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دلہن کو لگانی چاہیے، سب کو لگانی چاہیے، لیکن اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس میں ایسی چیزیں انوالو کر لینا جو حرام کاری کا باعث بنے یا حرام کی طرف لے کے جائیں، گانے بجانا، ڈھول کی بجانا، اور اس طریقے سے ایسا شور و غل کرنا جو شیطان کو پسند ہو. پھر مردوں کے لیے مہندی لگانا ممنوع ہے، کیونکہ یہ صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے. تو مرد جو ہے نا وہ سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مخلوط محفل سے جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا عشقیہ قسم کے اور بازاری قسم کے گانے گانا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور شادی کے موقعوں پر گھروں میں چراغاں کرنا بھی غیر شرعی رسم ہے. اور پھر یہ آتش زدگی کرنا، تو یہ جو آتش پرست لوگ تھے کہیں سے وہاں سے یہ ہندوؤں کی رسم چلتی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ چلاتے ہیں نا بہت، وہ جو کیا اسے کہتے ہیں آتش بازی کرنا، تو یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں نکاح کرنا ثابت نہیں ہے. یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے کہ جو ہے نا نکاح جو ہے مسجد میں کیا جائے. تو اس کے متعلق جو حدیث ایک بیان کی جاتی ہے جامع ترمذی کی کہ نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں کرو.
لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا جو پہلا فقرہ ہے نا یعنی نکاح والا وہ درست ہے، لیکن جو دوسرا فقرہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے مساجد میں نکاح کرنا ضروری نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب کر کے جس میں دونوں کے خاندان کے افراد محض شامل ہوں تو وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ولیمہ ہے نا وہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن حیثیت سے باہر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کے علاوہ نکاح کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اس کا بھی کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، اس لیے اسے سنت سمجھ کر کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر نکاح کے بعد چھہارے یا آج کل پیکٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ تقسیم کیا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی اصل اس کی موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قومی رواج بن چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو مستحب عمل ہے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر جو ایسا کیا جاتا ہے اسے عام طور پر قرض سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں کم از کم اس جیسا ہی یا پھر اس سے بڑھ کر تحفہ دینا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اس میں کسی کی حیثیت کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ تو ہدیے کے مقابلے میں ہدیہ دینا یقیناً مسنون اور پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہو تو بہتر بدلہ ہی دینا بہتر ہے، لیکن اگر فریق ثانی کی حیثیت ہی کمزور ہے تو وہ جتنا آپ نے گفٹ دیا اس کے بدلے میں ویسا نہیں دے سکتا، تو اس کے سر پہ کیا ہوگا؟ وہ ایک قرض رہے گا، وہ ایک جو باہمی رشتے والا محبت والا رشتہ تھا وہ پھر ویسا نہیں رہتا، وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جس قدر بہتر ہونا ہر چیز کو بہترین طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ولیمہ جو ہے نا وہ نکاح جو ہے وہ اصل چیز ہے جو سادگی سے کیا جا سکتا ہے، بعد میں ولیمہ یعنی کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا جو واقعہ ہے نا وہ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ خیبر کی جنگ سے واپسی ہو رہی تھی، تو راستے ہی میں حضرت صفیہ کو آپ نے آزاد کر کے ان سے شادی فرمائی، اور شب زفاف کی صبح کو آپ نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو چیز ہے وہ لے آئے، اور دسترخوان بچھا دیا، چنانچہ کوئی کھجور لے آیا، کوئی گھی، کوئی پنیر اور کوئی ستو لے آیا، تو ان سب اشیاء کو ملا کر ایک حلوہ سا تیار کر لیا گیا، اور اس میں کوئی گوشت نہیں تھا نہ روٹی تھی، تو صحابہ نے اسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے طور پر تناول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ سادگی کے ساتھ ولیمہ کرنا بہترین نمونہ ہے، اور لیکن اب جو کیا جاتا ہے وہ پرتکلف ولیموں اور دعوتوں کا کی جاتی ہیں، اور اتنی ڈشز کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں کسی غریب کو شامل نہیں کیا جاتا، یا اور بھی بہت ساری قباحتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو پھر شادی کے موقع پر دلہن کا میک اپ کرنا اور دلہا کے لیے اس کا بنانا سنوارنا اور اسے زیب و زینت سے آراستہ کرنا یہ ایک جائز عمل ہے، اور اس کے لیے خامد کے لیے تیار ہونا بالکل مستحب ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ جو ہے نا یعنی عہد رسالت سے معاشرے میں ہوتا آ رہا ہے کہ ایک یہ بھی ہے واقعہ کہ حضرت اسماء جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رخصتی کے موقع پر مزین کیا، ٹھیک ہے، حضرت اسماء نے حضرت عائشہ کو تیار کیا۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صفیہ کا واقعہ کہ انہیں حضرت ام سلیم نے تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو ان دونوں روایات سے دلہن کے بناؤ سنگار کو کرنا جائز جو ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب کیا سلسلہ نکل آیا بیوٹی پارلروں کا، اس میں دلہنوں کو تیار کیا جاتا ہے، دلہن اندر جاتی کسی اور طریقے سے اور نکل کے آتی ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے، تو جو اب کام چند روپوں میں پہلے ہوتا تھا اب ہزاروں لاکھوں خرچ کیے جاتے ہیں اس پہ، اور پھر ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں میک اپ کے کہ جس سے عورت کا حلیہ بالکل بگڑ جاتا ہے، اور یوں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں تبدیلی سامنے آ رہی ہوتی ہے، یعنی بہوؤں کو بنا دیا جاتا ہے اس طریقے سے، وہ اللہ نے جیسی شکل و صورت خوبصورت دی ہوتی ہے اس کو مکمل بدل دیا جاتا ہے، تو ایسی عورتوں پہ لعنت کی گئی ہے۔ پھر ایکسٹینشنز لگانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پیدائش کو جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بیوٹی پارلروں میں بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور دلہن کو تیار کر کے جب بھیجا جاتا ہے تو میں نے یقین ماننے کہ ایسی دلہنیں دیکھی ہیں کہ جن کی یعنی فرنٹ سائڈ سینہ بالکل انکور ہوتا ہے، یعنی آپ ایک اتنے پیارے رشتے میں بننے جا رہی ہیں تو آپ اپنا حسن ساری دنیا کو دکھا رہی ہیں، مخلوط محفلیں ہیں اور ان میں آپ کا بیک تو چلو سارا دوپٹہ یعنی پیچھے گرا دیتی ہیں اور آگے بالکل خالی ہوتا ہے، اور اصل آپ کو پتہ ہے کہ عورت کا حسن جو ہے وہ یہی ہے۔
تو اس طریقے سے ایسے یہ جو سارا کلچر ہے نا یہ مغرب سے آیا ہے کہ اس طریقے سے اتنا زیادہ پیسہ بہانا اور اس میں حیا کا بھی عنصر شامل نہ رہے، تو یہ ساری چیزیں پھر غیر شرعی آ جاتی ہیں۔ پھر ولیمے میں حسب استطاعت کھانا جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے، اور جو دعوت پہ بلایا جائے جن لوگوں کو ان کی تعداد مختصر رکھنی چاہیے، اور لیکن جو ہے نا اب سارا مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ بلانے والوں کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں ہو جاتی ہے، اور پھر ایک قسم کا کھانا نہیں بنایا جاتا بلکہ انواع و اقسام کے کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اتنا ہجوم اکٹھا کرنا اور پھر اتنے قسم کے کھانے پکانا، یہ دونوں باتیں شرعاً ناپسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیز، شبالہ بنانا، ہاں شبالہ بنانا مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی رسومات کا ایک حصہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ شرعی قباحت تو نہیں ہے، لیکن اگر شادیوں کو رسومات کے بغیر اور خاندانوں اور برادریوں کو جمع کیے بغیر انجام دینا شروع کر دیا جائے نا، تو کسی کے دل میں شبالہ بننے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر حق مہر کی مقدار متعین نہیں ہے، ہر شخص اپنی حیثیت اور ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے کہ طاقت کے مطابق ہی حق مہر جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، اور اس کا ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فوراً ادا کر دیا جائے، اور لیکن اس میں بہت زیادہ غلو بھی نہ کیا جائے، بہت زیادہ بخل بھی نہ کیا جائے، یعنی اتنی بھاری مقدار میں حق مہر مقرر نہ کر لیا جائے کہ وہ صرف نمائشی ہو اور اسے کوئی ادا ہی نہ کر سکتا ہو، یا اس کی ادا کرنے کی نیت نہ ہو، بس دکھاوا ہو، یا پھر اتنا بھی کم نہ ہو کہ برائے نام ہی ہو، جیسے لوگوں نے 32 روپے کو شرعی حق مہر بنا رکھا ہے۔ یہ بالکل بے اصل بات ہے۔ تو 32 روپے کی آج کل کیا اہمیت ہے؟ یہ حق مہر نہیں ہے، یہ صرف ایک مذاق ہے۔ پھر اگلا سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ولیمہ کب کیا جائے یا کب تک کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ تاہم دو باتیں جو ہے نا اس میں واضح ہیں، ایک یہ کہ نکاح سے پہلے نہیں کیا جا سکتا بلکہ نکاح اور رخصتی کے بعد ولیمہ ہوگا، دوسرا اس کی اصل جو وقت ہے نا وہ شب زفاف کے بعد ہی ہے، یعنی کہ جو ہے رخصتی کے بعد اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، جب دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں اس کے بعد کرنا ہی بہتر ہے۔ تاہم اسے مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہنی مون پہ جانا، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں، یہ ایک رواج بن چکا ہے اور جو مغربی ممالک سے آیا ہے۔ تاہم اگر پھر بھی کوئی ویسے ہی یعنی کہ سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر میاں بیوی اکیلے وقت گزارنا چاہتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس کے علاوہ اور کیا ہے چیز جو آتی ہے، اور مجھے نہیں کوئی یاد آ، جہیز بہت اہم۔ جہیز کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کے ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ جہیز لے کر نہیں آئی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے چاروں کی شادیاں کی، لیکن آپ نے کسی کو بھی شادی کے موقع پر جہیز نہیں دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی کبھی کسی سے ایسی کوئی روایت یا رواج کی اصل نہیں ملتی۔ تو یہ خالص ہندوانہ رسم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا بہت زیادہ اس میں مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور جہیز کو لازمی تصور کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں بھاری بھاری قرض لے کے، بلکہ ساری عمر قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، لیکن یہ ہندوانہ رسم پوری کرنے کے لیے وہ کیا ہے، بیٹی کو اتنا بھر بھر کے جہیز دیا جاتا ہے، اور جیسے بیٹی جو ہے نا وہ ایک ایسے پلانٹ میں جا رہی ہے جہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، مطلب شادی کے وقت لڑکی کے لیے یوں شاپنگ کی جاتی ہے یا لڑکوں کے لیے یوں شاپنگ کی جاتی ہے کہ دونوں کسی ایسے پلانٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے نا جہیز کے متعلق وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو نا ایک بات مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز کے طور پر کچھ سامان دیا تھا، یہ اکثر غلط ہے۔ اس معنی میں جہیز کا لفظ ہی قرآن یا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو جو کچھ دیا گیا اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے کفیل تھے، آپ کے پاس ہی ان کی پرورش ہوئی۔ جب آپ نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیا تو گھر بسانے کے لیے چند چیزیں آپ نے انہیں عطا فرمائیں، اور وہ کچھ یہ تھیں: ایک چادر، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی، ایک جو مشک ہوتی ہے، اور 2 مٹکے دیے گئے تھے انہیں۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی کی ایک چادر فروخت کر کے خریدی تھی، گویا یہ سامان بھی حضرت علی ہی کی رقم سے تیار ہوا ہے۔ تو یہ ہے حضرت فاطمہ کے جہیز کی اصل حقیقت۔ اس کا اور ہمارے آج کے جو جہیز کا مقابلہ کیا جائے تو کیا اس میں نسبت بن رہی ہے کوئی؟
اس میں کوئی بھی چیز کامن ہے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری نا چیزیں کسی حد تک غلط ہیں، اور لیکن اپنی اولاد کو عطیے یا ہبے کے طور پر یعنی گفٹ کے طور پر کچھ دینا ہو دل کی خوشی سے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو لیکن پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو نہیں دے سکتے، پہلے ہی لڑکا اور لڑکی کو آپس میں، لڑکا اور لڑکی کے گھر والوں کو آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لینا چاہیے، باتیں کلیئر کٹ جتنی ہوں گی تو دونوں جو افراد ہیں، گھروں کے افراد جو ہیں وہ خوش رہیں گے۔ جیسے کچھ ہیں وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہم جہیز نہیں دیں گے، ہم مکمل اسلامی طریقے سے شادی کریں گے، یہ سوٹوں کا دینا، یہ سونے کا ایکسچینج ہونا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، تو اگلوں کو بھی پتہ ہو کہ بھائی یہ سچے ہیں لوگ، تو ہم نے ان کو ان کی حیثیت کے مطابق ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہو گئی ہیں آج کے دور میں جہاں اتنی مہنگائی ہے، لیکن لوگ جو ہیں نا، ایون ایک دفعہ میرے پاس ایک لڑکی کا کیس آیا، کیس عام طور پر میں عموماً لیتی ہوں کوئی بہت سوچ سمجھ کے، لیکن وہ میرے سے کیا ضد کر رہی تھی کہ آپ میرے لیے جو ہے نا مجھے فنڈنگ اکٹھی کر کے دیں جہیز بنانے کے لیے، تو میں نے کہا جب ایک چیز کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں تو ایسی پوسٹ بھی نہیں لگا سکتی، اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے اتنی تو آپ لڑکے والوں کو بٹھا کے کہیں کہ ہم نہیں دے سکتے جہیز، اور پھر مقابلہ بازی ہوتی ہے اس میں کہ کس کا جہیز زیادہ اچھا آیا ہے، اس لڑکی نے ایسا کیا ویسا کیا، لوگوں کے منہ کو نہیں روکا جا سکتا کہ لڑکی یہ ساتھ لے کے آئی یہ لے کے نہیں آئی، تو آپ پہلے ہی بیٹھ کے بتائیں کہ بھائی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم جو ہے نا یہ اتنی معمولی سا جو ہے گفٹ کے طور پر کچھ دے سکتے ہیں، ہم اتنا بھاری بھرکم نہیں کر سکتے، تو پہلے ہی باتیں کلیئر کر لینی بہت ضروری ہوتی ہیں، اور ایک ایسی چیز کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرنا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، تو کیسے انسان جو ہے وہ یعنی کہ خود کو بھی تنگ کرنا، دوسروں کو بھی تنگ کرنا، اور اگلے گھر کو بھی تنگ کرنا، اور ماں باپ کے لیے علیحدہ بوجھ ہے یہ، تو یہ جو دین سے دوری ہے نا، یہ ان سب چیزوں کی وجہ بن رہی ہے۔ تو شادیوں میں جتنی سادگی لائی جائے گی، ہجوم کو مختصر کیا جائے گا، اتنی شادیاں آسانی سے ہو سکیں گی، جتنی یہ رسومات ختم ہوتی جائیں گی اتنا نکاح کو فروغ ملے گا، تو اتنی بے حیائی کم ہوگی، اتنی زناکاری کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی عمریں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، یعنی وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20 سے 25 لاکھ جمع ہوگا تو ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے، تو ہی ہم جو ہے نا وہ بچہ جو ہے وہ نکاح کر سکے گا اور وہ جو نیکسٹ اپنی زندگی شروع کر دیں، تو کس قدر یہ زیادتی ہے جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں محض دنیا داری نبھانے کے لیے، اور وہ ان کی بس شکل ہی دیکھتے رہیں کہ کب ہمارا یہ نکاح کریں، کب ہم اپنی اصل جو زندگی ہے اس کو شروع کریں، تو یہ زیادتی ہے۔ اس سے بچیں شادیوں کو سادہ بنائیں، مختصر بنائیں، باحیا بنائیں، تاکہ نکاح کو فروغ ملے، نہ کہ زناکاری کو فروغ ملے، پھر نہ ہی کوئی لڑکا لڑکی جو ہے نا اس طریقے سے شارٹ کٹ رستے ڈھونڈیں اور بے حیائی کی طرف جائیں۔ تو اب بہت سارے مذہبی گھرانے جو ہیں، یا چاہے کوئی بھی کسی بھی قسم کے فیشنیبل گھرانے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ لڑکیاں جو ہے نا باحجاب نظر آ جاتی ہیں، جیسے ناچتی گاتی بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، ان میں کچھ باحجاب خواتین بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ بھائی سب کچھ اتار دیں یا بے پردگی کا مظاہرہ کریں، لیکن وہ بائیکاٹ کر دیتی ہیں، چاہے وہ کتنے ہی قریبی دوست ہوں یا کچھ بھی ہو، لیکن وہ اللہ کے حکم کو پس پوچھ نہیں ڈالتی، بلکہ اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھتی ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ان کے لیے میرا یہ شعر ہے، ایسی لڑکیوں کے لیے جو شادی بیاہ کے موقع پر بھی شرعی پردہ اپنا قائم رکھتی ہیں، حجاب کو قائم رکھتی ہیں، ان کے لیے جو لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی بلکہ ڈٹی رہتی ہیں، اور اسلام کو لے کے چلتے ہوئے بھی وہ دنیا داری نبھا سکتی ہیں، یہی پیغام وہ سب کو دیتی ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ شعر ہے، ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں، کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، تو دنیا سے خفا ہو کے لیکن اس نے اپنے رب کو خفا نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں انہیں جتنا اچھا کر سکتے ہیں کریں، مختصر جتنا کریں گے تو پھر یہ شادی کارڈ بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مختلف قسم کی، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جتنا بولوں گی اس ٹاپک پہ کم ہے، لیکن میرے خیال سے میں نے کسی حد تک ہر طرح کی قباحت بتا دی ہے، اور ہر طرح سے میں ہر چیز کو ڈسکس کر چکی ہوں، اور امید ہے یہ سب تک جو ہے نا وہ پہنچ بھی جائے گا تاکہ بہت سارے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔